وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہ وہ آیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ امام راضی کے خیال میں یہاں سے توحید کا جو موضوع ہے وہ ایک دفعہ پھر دلائل توحید یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہے لا یفترون تک ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں تک رسالت کے بارے میں جو شبہات ہیں ان کو دور کیا گیا، اور یہاں سے آیت نمبر 21 سے آغاز ہوا ہے دلائل توحید کا۔ لیکن آیت نمبر 16 سے چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عقائد باہم آپس میں مربوط ہیں، اور جو ان آیات کا ظاہری مفہوم ہے وہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ آیت نمبر 16 سے ہی توحید کا آغاز ہو گیا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہ ایک استفہامی انداز میں، استفسار کے انداز میں ایک سوال کیا ہے، سوالیہ۔ ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے کوئی ایسے الہ بنا لیے ہیں من الارض، زمین میں سے، مخلوق میں سے، زمین والوں میں سے کوئی ایسے انہوں نے الہ بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، اللہ اکبر، جو ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، ہم ینشرون، اور انشر ینشر بنیادی طور پر مردے کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جب زمین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین، مردہ زمین کو سرسبز و شاداب بنانا۔ اصل میں اس میں بھی اس دور کے جو مشرکین مکہ ہیں اور اس دور کے جو دیگر مشرکین مکہ کے علاوہ جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے، ان مشرکین کے عقائد کی طرف اشارہ ہے اور ان کا رد ہے۔ انہوں نے، مشرکین مکہ نے جتنا بھی شرک کا اظہار کیا ہے، یا اس دور کے جتنے بھی مشرکین ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے تاریخ کے ہر دور کے سارے مشرکین، کبھی بھی کسی مشرک نے اللہ کا انکار نہیں کیا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی الہ کا تصور کبھی مشرکین میں نہیں رہا۔ سب مشرک یہ سمجھتے رہے ہیں، تاریخ کے سارے مشرک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کریم نے یہ عقیدہ کفار مکہ کا قرآن حکیم میں کئی مقامات پر جو آپ سنتے رہتے ہیں، سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ زخرف میں، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں، اللہ کریم نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آپ اگر ان وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے ذرا پوچھ کے تو دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، گویا تدبیر کائنات کون کرتا ہے اور تخلیق کائنات کس نے کی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا جواب ہوگا اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اس کی ساری تفصیلات، رزق کون دیتا ہے، آپ ان سے پوچھیں، رزق کون تنگ کر لیتا ہے، کون فراخ کرتا ہے، بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھو، یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ گویا اللہ کو تو وہ مانتے تھے، تو پھر مشرک کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر، مشرک اس لیے ہوئے کہ وہ جو عبودیت ہے، اللہ کی جو عبودیت ہے، جو توحید عبادت ہے، جو صرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے، وہ مخلوق کے لیے روا سمجھتے تھے۔ یعنی اگر توحید کی 3 قسمیں جو کی جاتی ہیں کہ توحید ذات ہے، اور توحید افعال ہے، اور توحید عبادت ہے، اس کو دوسرے معنوں میں کہہ لیجئے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس میں جو توحید الوہیت ہے یہ توحید عبادت ہے، تو وہ بندگی کے وہ سارے افعال، عبادت کی وہ ساری قسمیں جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں، وہ مخلوق کے لیے ان میں سے کوئی بھی ایک عمل روا رکھنا یہ شرک ہے۔ اس وجہ سے وہ مشرک تھے۔ لہذا سورہ زمر میں بھی اور سورہ یونس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے یہ تھا ان کا شرک۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ کریم نے ان کے
اس شرکیہ عقیدے کی طرف ایک اشارہ بھی کیا ہے، اس کا رد بھی کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ تخلیق تو اللہ نے فرمائی، لیکن اللہ جو تدبیر کرتا ہے تو تدبیر وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا. سمجھ لیجئے اب مشرکین مکہ کے اور اس وقت کے مشرکین عرب کے عقیدے کو، اور اس کا رد یہاں پہ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، ساری تخلیق اللہ کی ہے اور تدبیر بھی اللہ کی ہے. اس سے خالص توحید اور کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ساری تدبیر بھی اللہ کی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زمین پر تدبیر کرنے کے لیے اللہ کو زمین پر نمائندے چاہیے، لہذا اللہ نے زمین پر اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہیں. وہ نمائندے جو یہاں کی جو مختلف کام ہیں، یہاں کے جو تصرف کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو تصرف کا اختیار اللہ نے دیا ہے اور وہ یہاں تصرف کرتے ہیں. اور اس میں زمین کی سرسبزی و شادابی ہو یا کسی بھی شخص کو دنیا میں کسی بھی بری حالت سے اچھی حالت میں اٹھانا ہو تو وہ ان کے ذمے ہے. کرتا وہی ہے لیکن اس نے ان کے ذمے لگایا. اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے اس کا رد کرتا ہے استفسار کے انداز میں. امِتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کہ کیا ان بدبختوں نے زمین میں خدا بنا لیے، زمین میں الہ بنا لیے ہیں. ہم ینشرون، جو ان کو سرسبزی و شادابی عطا کرتے ہیں، مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، یہاں کی ساری جو مشکل اور غلط صورتحال ہے اس کو اچھی صورتحال میں تبدیل کرتے ہیں. یا گویا دنیا میں تدبیر کرنے کے لیے انہوں نے زمین میں الہ بنا لی. یہی تھا ان کا مسئلہ. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. کون سے بھی 7 خدا؟ انہوں نے کہا ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں. وہ نمائندہ سمجھتے تھے ان کو، اور یہی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. کرتا وہی ہے، کرواتا ان سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی حیثیت ہے؟ یہ جو دنیا میں، یہ جو زمین میں، جو مخلوق میں تم نے خدا بنا لیے ہیں، الہ بنا لیے ہیں، امِتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ، یہاں سے جو بنا لی ہیں تم نے، ہم ینشرون، یہ کیا اٹھانے والے ہیں؟ کیا یہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، خدا نام رکھنے سے نہیں بنتا. الہ جو ہوتا ہے نا، الہ، اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ہمہ مقتدر ہستی ہوتا ہے. نام رکھنے سے، یہ تو قرآن نے بار بار کہا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کسی چیز کا نام خدا ہے، یہ میری عینک میں کہوں اس کا نام خدا ہے، جس کا نام مرضی خدا رکھ لو. خدا نام رکھنے سے نہیں بنتا. جیسے ہماری پڑوسی ملک والوں نے، ہندوؤں نے قدیم دور میں، اب دیکھیں یہ جو تصور ہے نا، یہ بھی قدیم مشرکوں کا اور قدیم ہندوؤں کا آپس میں ملتا جلتا ہے. وہ جو برہما ہے، ہندوؤں میں جو تصور ہے برہما کا، برہما، وشنو اور شیوا، 3 خداؤں کا جو تصور ہے، ان کے ہاں برہما خالق ہے اور خالق کائنات ہے، اس کو خالق کائنات مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کائنات تخلیق کر کے سو گیا ہے، اب وہ تدبیر نہیں کر رہا، کائنات کے اندر تصرف اس کا نہیں ہے، اب کسی اور کا. یہی مشرکین عرب کا خیال تھا کہ وہ اللہ خالق تو ہے لیکن وہ یہاں تدبیر کے لیے اس نے اور بنائے ہوئے ہیں. اللہ سوال کرتا ہے امِتَّخَذُوا آلِهَةً، کیا تم نے یہ خدا بنا لیے ہیں، الہ بنا لیے ہیں، من الارض ہم ینشرون، زمین سے سارے اپنے یہاں کام اٹھانے کے لیے، یہاں پہ اپنے کاموں کی بہتری کے لیے، سرسبزی و شادابی کے لیے یہاں بنا لیے ہیں. یہ ایک سوال ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی الہ ہوتا نا تو لڑائی ہو جاتی، بگاڑ پیدا ہو جاتا. یہ کائنات کے نظام سے فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
ذرا اس کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو کہ کہیں پہ کوئی فطور ہے، نظام میں کوئی خرابی نظر آتی؟ ایسا شاندار نظام ہے، اللہ اکبر۔ اگر الہ ایک سے زیادہ ہوتے، الہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، بودھا کمزور، غیر طاقتور، جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، بے اختیار، وہ الہ نہیں ہوتا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ زبردست قوت والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں سے یہی کہا تھا نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ جو مختلف اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہیں، جتنے مرضی بنا لیں، آپ نام رکھتے جائیں، دنیا میں زمین میں 33 کروڑ بنا لیں جیسے ہندوؤں نے بنائے، کروڑوں لاکھوں بنا لیں، جس چیز سے فائدہ ہوا وہ بھی خدا، جس سے نقصان ہونے کا خطرہ پیدا ہوا وہ بھی خدا، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاستیں مجاہدے، اس سے فائدہ لینے کے لیے ریاستیں مجاہدے، خدا بنتے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی نام رکھنے سے بھی خدا بنتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ اتنے سارے آپ 0+0+0 یا ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آخر پہ جواب 0 ہی آئے گا، کوئی طاقت نہیں کسی کے پاس۔ ام اللہ الواحد القہار، وہ ایک اکیلا جو زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ تو الہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو زبردست قوتوں کا مالک ہو۔ اور اگر دیکھیں زمین میں اگر کافی سارے الہ ہیں، اگر بنا لیے ہیں، یا ہم آج بنا لیں یا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، کئی مانوی اور کئی جسمانی خدا، جتنے مرضی بنا لیں، سوال یہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یا تو وہ الہ ہیں، طاقت والے ہیں، با اختیار ہیں، یا وہ بے اختیار ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے نا۔ اگر وہ بے اختیار ہیں تو پھر وہ بندے ہیں اللہ کے، وہ مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے عبد ہیں۔ اور اگر وہ با اختیار ہیں اور اگر وہ واقعتاً الہ ہیں، کیونکہ الہ کے معنوں کے اندر طاقت اور اختیار شامل ہے، اگر وہ الہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ان کے پاس طاقت ہے، اور جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا جب وہ اظہار کرے گا، اگر ذرا بھی اختیار کسی کے پاس ہے تو اس کو استعمال تو کرے گا۔ کون ہوتا ہے دنیا میں، ہم نے کبھی کوئی انسان دیکھا ہے جس کے پاس اختیار ہو اور وہ استعمال نہ کرے؟ سب اختیار استعمال کرتے ہیں، بلکہ اختیار ڈھونڈتے پھرتے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا میں کوئی، دیکھیں دو میں سے کوئی ایک حیثیت ہے نا، یا تو وہ بے اختیار ہیں، اگر وہ بے اختیار ہیں تو ان کو الہ کون بنائے گا؟ آپ بتائیں نا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں دی ہیں۔ اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو کوئی اپنے اتنا اختیار یا اتنا مال دیتا ہے کہ وہ آپ کے برابر ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں دی کہ آپ اپنے نوکر کو یا اپنے خادم کو پیسے تو دیتے ہیں، روٹی بھی دیتے ہیں، اس کو سہولیات بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے برابر کوئی نہیں دیتا۔ اگر وہ آپ کے برابر ہو گئے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ تو کیا خیال ہے اس مالک الملک کے بارے میں کہ وہ مخلوق کو الہ بنا لے گا؟ مخلوق تو مخلوق ہی رہے گی، مخلوق عبد ہی رہے گی۔ لہذا اگر وہ عبد ہے تو وہ عبد ہی رہے گی۔ مالک یا جو الہ ہے، اللہ جو اصل الہ ہے، وہ کسی کو بھی الہ والے اختیار دینے والا نہیں، نہ اس نے کسی کو دیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اور معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ الہ ہیں واقعی اور ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما، اگر یہ زمین و آسمان میں آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور الہ ہوتے زمین و آسمان میں، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فسدتا،
یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا تھا، اس میں بگاڑ ضرور پیدا ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لو کان فیہما، اگر یہ زمین و آسمان میں آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور الہ ہوتے زمین و آسمان میں، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فسدتا، یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا تھا، اس میں بگاڑ ضرور پیدا ہوتا، اور وہ بگاڑ نہیں ہے، ہمیں کہیں بگاڑ نظر نہیں آتا۔ زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ جو زمین و آسمان کی پوری گردش کا نظام ہے، یہ تو ذرا سا کسی اور کے پاس اختیار ہو تو بگڑا پڑا ہوتا۔ وہ کہتا کہ میں نے چاند کو پہلے لانا ہے، وہ کہتا میں نے سورج کو پہلے لانا ہے، وہ کہتا میں نے رات کو پہلے لانا ہے، اس نے کہنا میں نے دن کو پہلے لانا ہے، تو کوئی نہ کوئی جھگڑا تو پیدا ہو ہی جانا تھا۔ جہاں بھی دو با اختیار ہوتے ہیں وہاں جھگڑا لازماً ہوتا ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی استدلال کر لیں کہ محکمہ وہی چلتا ہے جس کا سربراہ ایک ہو، جس کے سربراہ دو ہوں چل نہیں سکتا، دو یا تین سربراہ ہوں وہ نہیں چل سکتا، ایک سربراہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی سے یہ استدلال بھی ہے کہ گھر کا سربراہ بھی ایک ہونا چاہیے، اور گھر کا سربراہ اگر نہ ہوگا تو گھر میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر بیوی اور شوہر دونوں ایک جتنے با اختیار ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں گاڑی کے پہیے، تو پھر اس کا مطلب ایک جیسے با اختیار ہے۔ اگر ایک جیسے با اختیار ہیں لا فسدتا، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر چلے گا اس وقت، اس لیے فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، گھر کے نگران مرد کو بنا دیا گیا تاکہ گھر چلے۔ اگر گھر نہیں چلانا تو اس کو قوام نہ بنائے، خود قوام بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر گھر نہیں چلتا۔ ہاں اس صورت میں چل جائے گا قوام بیوی بن جائے اور بندہ جو ہے وہ اس کا تابع فرمان بن جائے، گھر پھر بھی چل جائے گا، لیکن ایک قوام ہونا چاہیے۔ دو قوام ہوں گے تو معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ کسی کو بھی اگر قرآن کی بات نہیں ماننی، کسی نے اگر کسی خاتون نے قوام بننا ہے تو بن جائے، گھر کی نگران ہوتی ہیں، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ بیچاری اپنے بچوں کو پالتی ہیں، پھر وہ قوام وہ ہوتی ہیں، اپنے پورے گھر کا نظام چلا رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے کیوں کہ وہ واحد حکمران ہوتی ہیں گھر کی، اب وہ قوام وہ ہیں۔ لہذا الرجال قوامون علی النساء سے قطعاً جو ہے وہ چین بجبی نہ ہوا کریں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے نظام چلانے کے لیے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مردوں کو زیادہ فضیلت دے دی ہے، فضیلت اسی کو ہے جو عمل اللہ کے ہاں کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو زیادہ تقوی والا ہوگا اللہ کے ہاں عزت اسی کی زیادہ ہے، فضیلت اسی کی زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قوام صاحب اللہ تعالیٰ معاف کرے جہنم میں جائیں اور وہ جو اس کی ماتحت تھی وہ جنت میں چلے جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے۔ لہذا قوام کی قوامیت کسی افضلیت کی دلیل نہیں ہے، وہ نظام چلانے کے لیے، کیونکہ جہاں بھی دو با اختیار ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ با اختیار ہوتے ہیں وہاں پہ لا فسادتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتا ہے کہ اگر الہ ہوتے، اب یہ بات وہی میں نے پہلے بھی عرض کی، لو جو ہے یہ کسی فرضی وجود کے لیے ہوتا ہے، کسی فرضی صورتحال کے لیے ہوتا ہے جس کا وجود پذیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ وجود پذیر، اس کا وجود بھی ہے، وجود کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے۔ لو اگر ہو، اس میں خدا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جناب اور بھی الہ ہیں، اگر ہوں
تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو دیکھیں کوئی نہ کوئی طاقت تو ان کے پاس تھی، تھوڑی سی زیادہ تھی، کچھ نہ کچھ تو تھی، تو وہ عرش والے تک پہنچ چکے ہوتے، اب تک کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ چکے ہوتے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک محکمے کے اندر 2 3 4 با اختیار ہونا، تو وہ پھر بڑی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ چلیں ہم چھوٹے ڈائریکٹر صحیح، وہ بڑے ڈائریکٹر والی اس کرسی پر پہنچنا تو ہے نا، لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو کبھی تو وہ بڑی کرسی تک پہنچتا نا، کوئی راستہ اب تک تلاش کر چکا ہوتا۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اس کو کوئی خطرہ پیدا ہوا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کے اقتدار کے اندر کوئی شخص وہاں پہنچ گیا ہو کہ جناب اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب آئندہ میرا استحقاق ہے، پہلے میرے پاس تھوڑا اختیار تھا، اب میرے پاس زیادہ اختیار ہے، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، کوئی نہ کوئی پہنچا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرضی بات کر کے بات سمجھائی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاؤ، قل لو کان معہ آلہہ کما یقولون، جس طرح لوگ کہتے ہیں اگر اس طرح ہوتا، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ پہنچ چکے ہوتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک بات سورہ مومنون کے اندر فرمائی، اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے، غور سے سن لو، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کے علاوہ من دون اللہ، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ، کوئی چھوٹا بڑا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو عربیت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، اگر اس کو لا الہن کہا جائے، لا الہ الا اللہ، تو یہ فقرہ شاید پھر بھی درست ہے، لیکن جب لا الہ کہا جاتا ہے تو یہ نفی جنس ہو جاتا ہے۔ اور نفی جنس اور عام نفی میں کیا فرق ہے؟ یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے، میں آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہاں اگر کوئی بجلی خراب ہو جائے، اللہ نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ ذرا دیکھو بازار میں جاؤ اور کوئی الیکٹریشن ڈھونڈ لاؤ، تو کوئی ایسا آدمی لاؤ جو آ کے یہاں بجلی ٹھیک کر دے۔ تو آپ جائیں اور جا کے ڈھونڈ کے واپس آ جائیں اور آپ آ کے کہیں کہ لا رجل فی السوق، کہ آدمی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی بھی آدمی نہیں ہے بازار میں، کوئی بھی آدمی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، بھیجا تھا، وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ایسا کوئی آدمی وہاں پہ نہیں۔ اور اگر واپس آ کے کہنے والا یہ کہہ دے لا رجل فی السوق، تو اس کا مطلب ہے یہ نفی جنس ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تو الیکٹریشن ڈھونڈ رہے ہیں، میں بازار سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پہ لفظ رجل، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ لفظ رجل کا اطلاق ہو سکے، اس جنس کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ گویا آپ تو الیکٹریشن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہ نفی جنس ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ لفظ الہ کا اطلاق ہو سکے یا کسی حد تک بھی ہو سکے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کوئی نہیں ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اگر ہوتا نہ کوئی الہ، یہی بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے، اگر ہوتا اذن، پھر اس وقت کیا ہوتا؟ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ تو ہر الہ جو ہے، کیونکہ الہ ہوتا ہی نہیں ایسا جس کے پاس طاقت اور اقتدار نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ الہ تخلیق سے لے کر تدبیر تک ساری قوتوں کا مالک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اسی لیے فرمایا ہے
کہ جن کو تم الہ کہتے ہو اے مشرکین، کبھی دکھاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے، انہوں نے تخلیق کیا کیا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح. کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو خالق بھی ہو، مدبر بھی ہو، مالک بھی ہو، رب بھی ہو، ہمہ مقتدر ہو، جس کے اندر ساری صفات کا جو جامع ہو، جو ساری صفات کی جامع ہستی ہوتی وہی تو الہ ہوتی. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی الہ ہوتا نا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ جو ہے وہ اپنی مخلوق لا کے پیش کرتا اور یہ ٹکراؤ ہوتا، یعنی ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے آتا جیسے کمانڈر اپنی فوجیں لے آتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر یہاں پہ کشتیاں ہوتی، پھر یہاں پہ جنگ ہوتی، پھر یہاں پہ دنگل ہوتے، اور پھر کیا ہوتا؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر کبھی کوئی جیتتا کبھی کوئی جیتتا، سب ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو زوال کا شکار کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر عروج و زوال کی ایک جنگ جاری ہوتی. اگر یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہاں دنیا میں اس نظام چلا ہوتا. یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتی ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا کے ان کی بندگی شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تو جنگ جاری ہے، یہاں عروج و زوال کی جنگ جاری ہے، لیکن مالک کائنات کی جو ملکیت ہے اور خالق کائنات کی جو خالقیت ہے اور اس کی جو مخلوق ہے اور پوری کائنات، اس میں ایک اللہ کی حکمرانی جاری ہے. اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو خیر میں بھی اور شر میں بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خیر دے کے کبھی شر دے کے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میری کامیابی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ناکامی ہے. حالانکہ جب اس کو خیر عطا ہوتی ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور جب اس کو شر عطا ہوتی ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو یہاں پہ بگاڑ پیدا ہو جاتا. لہذا نظم کائنات، دیکھیں کچھ دلائل ایسے ہیں توحید باری تعالیٰ کے لیے یا اللہ کی وحدانیت کے لیے جو آپ کو قرآن کے علاوہ صرف عقلی دلائل، ان لوگوں کو جو قرآن کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کے لیے جتنے بھی متکلمین گزرے ہیں، متکلمین اسلام، انہوں نے ان دلائل کو بہت اہمیت دی. مثال کے طور پر ایک وجودی دلیل ہے. وجودی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی وجود ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، یا وجود کے اعتبار سے 3 امکانات. ایک وجود جو ہے وہ ممکن الوجود، ایک ممتنع الوجود اور ایک واجب الوجود. یعنی کوئی وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا وجود پذیر ہونا ممکن ہو، وہ ممکن الوجود ہوگا، یعنی عدم سے وجود میں آنا ممکن ہو. اور جس کا عدم سے وجود میں آنا ممکن ہوتا ہے اس کا وجود سے عدم میں جانے میں بھی ممکن ہوتا ہے. ظاہر ہے جو عدم سے وجود میں آئے گا وہ وجود سے عدم میں بھی چلا جائے گا. ایک ہوتا ہے ممتنع الوجود، جس کا وجود پذیر ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. لہذا آپ اس کے نام لیتے جائیں، آپ جتنے مرضی وجود ان کا ذکر کرتے جائیں جو اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اور نہ ان کا اس دنیا میں وجود پذیر ہونا ممکن ہے، آپ اس طرح کے جتنے مرضی وجود ذکر کیے وہ ممتنع ہیں سارے. لہذا فلاسفہ جب بحث کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کوئی وجود، ظاہر ہے فلسفہ چونکہ تخیل کی ایک ایسا علم ہے جو سچائی کی تلاش کے لیے اپنے خیال کی پرواز کرتا ہے، تو وہ اپنے تخیل میں، اپنے خیال میں حکمت کی تلاش میں کسی ایسے وجود کا پتہ بتا سکتا ہے کہ آگے سے کوئی دوسرا فلسفی کہے کہ نہیں یہ وجود تو ممتنع ہے، یعنی یہ ممتنع الوجود ہے، یہ کبھی بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتا. اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے. واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو کبھی بھی عدم نہ ہو، جس کا وجود ہونا لازمی ہو، وہ کبھی عدم نہ ہو اور نہ مستقبل میں کبھی اس کے عدم ہونے کا امکان ہو اور نہ کبھی وہ ماضی میں کبھی عدم ہوا ہو. وہ جس کو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے، اپنے قائم رہنے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جو ممکن الوجود ہوتا ہے اس کو اپنے وجود کے لیے، اپنے قائم رہنے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں
کہ ممتنع نے تو قائم ہی نہیں ہونا، وہ کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ممکن الوجود اور واجب الوجود یہ دو رہ گئے۔ ممکن الوجود وہ ہے جو کسی سہارے کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا، تو اس کا سہارا کون ہوگا؟ یا ممکن الوجود ہوگا یا واجب الوجود ہوگا۔ اگر اس کا سہارا ممکن الوجود ہوگا تو پھر وہ جو ممکن الوجود ہے اگلا، اس کا بھی تو سہارا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا، تو پھر اس کا سہارا کون ہوگا؟ اس کا سہارا بھی اگر واجب الوجود نہیں ہے، کوئی ممکن الوجود ہے، تو پھر اس ممکن الوجود کا بھی کوئی، کیونکہ اس کو بھی اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ، لہذا چلتے جائیے آپ آگے سے آگے، آپ کو کسی ایسے سلسلے پہ جا کے رکنا پڑے گا کہ جب اس ممکن الوجود کا سہارا کوئی واجب الوجود ہو، جس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، نہ کوئی کبھی وہ عدم ہوا ہو، نہ مستقبل میں کبھی عدم میں جانے کا امکان ہو، اور وہ واجب الوجود ذات ہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ممکن ہیں، فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، عدم سے وجود پذیر ہوئے ہیں، وجود سے عدم میں چلے جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جانے والی ہے، ساری ممکن الوجود ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ توحید ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ علی ھذا القیاس، اسی طرح اس طرح کے دلائل ہیں، میں عرض کر رہا تھا، اور اس میں سے ایک دلیل ہے جس کو آپ اس کائناتی دلیل، کونی دلیل کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس پوری کائنات کو دیکھیں تو اس کائنات کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں ہوئی۔ آپ ایک ایک وجود کو دیکھتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کسی، اچھا ایک ہوتی ہے، جب ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول۔ دنیا میں فلاسفہ نے اسی طرح سے نظریہ تعلیل سے ثابت کیا ہے کہ ہر علت، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اور پھر اس علت کے پیچھے کوئی اور علت ہے، اس علت کے پیچھے کوئی اور علت ہے، اور کوئی دنیا میں علت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ اس کو چلتے جائیں، پھر آپ کو کسی نہ کسی علت العلل پہ جا کے رکنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ۔ لیکن ایک ہوتی ہے ریزن، یعنی کاز کا معنی بھی وجہ ہے اور ریزن کا معنی بھی وجہ ہے، لیکن فرق ان دونوں میں یہ ہے، کاز وہ ہوتا ہے جو تکوینی طور پر کسی چیز کے وجود کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کاز کہتے ہیں، لیکن جو ریزن ہوتی ہے نا، وہ اس کے پیچھے مادی وجود بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، جو غایت ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کو ریزن کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کائنات جو ہے، یہ صرف اس کی کوئی کاز نہیں ہے، اس کی کوئی ریزن بھی ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی سبب ہے اس کے پیدا ہونے کا، اور وہ سبب، وہ غایت، کہ یہ جب کائنات آپ کو ایک خاص نظام میں ملتی ہے، خاص نظم میں ملتی ہے، اور کبھی آپ کو قرآن چیلنج کرتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، اگر یہ ایسے ہی یعنی بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوئی ہوتی اور بغیر کسی بنانے والے کے پیدا ہوئی ہوتی تو کہیں آپ کو کوئی نقص تو نظر آتا ہے اس کائنات؟ کہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو بغیر ستون کے کیسے بن گئے، کبھی وہ کہتا ہے زمین کو دیکھو یہ کیسا بچھونا، اور وہ کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے، آسمان سے بارش میں نے برسائی ہے۔ وہ یہ جن باتوں کو اپنی دلیل کے طور پر وہ بتاتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا، قدیم ترین تاریخ میں بھی اور جدید ترین تاریخ میں بھی کبھی کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا یا اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میرا خود ساختہ خدا ہے، جو معبودان باطل ہیں، ان میں سے کسی نے زمین بنائی ہے، اور نہ ہی کسی
شریک ہونے کے دعوے دار نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن نے توحید کی دلیل کے طور پر جن کو استعمال کیا ہے, ان کے بارے میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا. اس کا خالق ہے ہی وہ, اور اس کے علاوہ کبھی کوئی دعوے دار بھی نہیں نظر آیا. اللہ اکبر. لہٰذا اس غایت کے پیچھے, جب اس کائنات میں ایک غایت نظر آتی ہے کہ ہر چیز کی ایک مستقبل میں ایک مقصد ہے, وہ جو مستقبل کا مقصد ہے نا, وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس چیز کو بنانے کے پیچھے ایک ذہن کار فرما ہے. مثلا یہ جو مائک ہے, اس کے اندر لوہا لگا ہے, اس کے اندر پلاسٹک لگا ہے, اس کے اندر فوم لگا ہے, مختلف چیزیں, یہ اس کی کاز ہیں. اس کی ریزن یہ ہے, اس کی غایت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جس میں بولیں تو آواز بھی آئے. یہ اس کی غایت ہے, اس کا سبب ہے, سبب وجود, وگرنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جب اس کی غایت سمجھ میں آ گئی تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس کو جو بنانے والا ہے وہ کوئی ذہن کار فرما ہے. اس کے پیچھے کوئی عالمگیر ذہن ہے. اگر وہ ذہن نہ ہوتا تو یہ وجود پذیر نہ ہوتا اور اس کے اندر کوئی مقصدیت نہ ہوتی. اور کائنات کی مقصدیت یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک عالمگیر ذہن الہ العالمین کا موجود ہے, خالق کا موجود ہے, رب السماوات کا, رب العالمین کا موجود ہے, جس نے اس کائنات کو با مقصد پیدا کیا. لہٰذا جب الہ کی بات ہوتی ہے تو وہ الہ اکیلا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر کسی, اس لیے اس نے کہا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. جو بھی بکواس دنیا کرتی پھرے, وہ اس دور کے لوگ ہوں یا قدیم ترین دور کے اور جدید ترین دور کے یا ہر دور کے لوگ ہوں, جو بھی اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی الوہیت کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ سارا کا سارا بکواس کرتے ہیں. اللہ ان سب سے پاک. فسبحان اللہ رب العرش, رب جو مالک ہے عرش کا وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے, عما یصفون جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور یہ سبحان کا جو لفظ ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی تشریح کر چکا ہوں. آپ سبحان کا لفظ پڑھتے ہوئے وہ تصور ضرور ذہن میں لایا کیجئے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے فسبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس طرح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی اور ہم اس کو کپڑے سے پاک کر لیں تو یوں پاک ہے, یوں نہیں ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے. کوئی دنیا کا نقص, کوئی دنیا کائنات میں جو عیب کا تصور ہو سکتا ہے وہ اس کی ذات میں نہیں ہے. سبحان کا مطلب یہ کلمہ تنزیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے, لیکن اس میں یہ ہے اس کا سلبی معنی. اس میں اس سلبی معنی کے اندر, سبحان کے لفظ کے اندر ایک ایجابی پہلو بھی موجود ہے. سلبی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے اندر, اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کے عیب کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. کسی طرح کے نقص کا, نقص کہتے ہیں کمی کو, عیب کہتے ہیں خرابی کو. جب ہم کہتے ہیں نا عیوب و نقائص سے پاک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی خرابی کے تصور سے اور ہر قسم کے کمی کے تصور سے وہ پاک ہے. وہ کامل بھی ہے, وہ ہر طرح کی خرابی سے پاک ہے. یہ اس کا سلبی پہلو ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. اس کا ایجابی پہلو یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ بھی ہے. لہذا سبحان اللہ, سبحان وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر طرح کے عیب و نقائص سے پاک بھی ہو اور ہر طرح کے کمالات کی جامع بھی ہو. لہذا اللہ کی ذات سبحان ہے, اس کے علاوہ کوئی سبحان ہو نہیں سکتا, جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. جو کچھ بھی کوئی کہتا رہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب ہے, اور وہ کمالات کا مجموعہ ہے. یہ اتنی گہرائی ہے اس سبحان اللہ کے لفظ میں. اس لیے جب ایک دفعہ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا تو تملأ المیزان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان بھر جاتا ہے جب آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے. یہ کوئی چھوٹا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ, یعنی یہ تصور ہونا چاہیے کہ دنیا کائنات میں جتنا عیب اور نقص کا کوئی تصور ہو سکتا ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا. اور جتنے کمالات کا تصور ہو سکتا ہے, کمالات اور خوبیوں اور صفات کا, وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات میں جمع ہے.
وہ جامع کمالات بھی ہے اور عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ ہوتا ہے سبحان. لہذا فرمایا فسبحان اللہ. اور وہاں بھی جو سورہ مومنون کے اندر آیت ہے جو میں نے عرض کیا کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اس کے آخر پہ بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، کیونکہ اس میں ایک معنویت بھی ہے کہ الہ چاہیے کیوں. ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جو ڈی سی کو ملنا ہو تو سیکریٹری کی ضرورت تو ہوتی ہے نا، تو فلاں کو ملنا ہو تو پھر اس کی ضرورت تو ہوتی ہے نا جی، پہلے پی این کے پاس جاتے ہیں جی، فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کتنی مثالیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. یہ دنیا کی مثالیں. اللہ کی ذات سبحان ہے. وہ افسر جس کے سیکریٹری اور جس کے پی این اور جس کے چھوٹے افسروں کی مثالیں تم دیتے ہو، وہ محتاج ہیں، عیوب و نقائص سے بھرے ہوئے ہیں. اور وہ ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے. اس میں کوئی خرابی ہو تو اس کو کوئی خرابی دور کرنے والا چاہیے ہو، اسسٹنٹ کی ضرورت ہو. اس میں کوئی نقص ہو، کمی ہو تو وہ کمی دور کرنے والا ہو. جب اس میں نہ کمی ہے، نہ کوئی خرابی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، کمالات کی سے متصف وہ ذات ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی بھی قدیم و جدید کسی بھی حوالے سے کوئی چیز منسلک کرتا ہے، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. وہ ہر چیز سے، ہر اس طرح کی باتوں سے جتنی بھی لوگ کرتے ہیں ان سب سے وہ پاک ہے. لا یسأل عما یفعل. سبحان اللہ. کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو وہ کر رہا ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ کیوں کر رہا ہے. لا یسأل عما یفعل. وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. یعنی ایسی ہستی. سبحان اللہ. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. جبکہ جن کو تم الہ کہتے ہو وہ تو سارے کے سارے پوچھے جائیں گے، وہ تو سارے کے سارے مسئول ہیں، ان سے تو سوال کیا جائے گا. اور جب جو سوال کیا جاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. جس سے کوئی پوچھنے والا ہو تو بتاؤ یہ کیوں کیا، الہ کے تصور کے خلاف ہے. دیکھیں جب ہم فلسفہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں تصور خدا ہے، اور یہ جو تصور الہ ہے اسلام کا اور اللہ کا نام نامی اسم گرامی اور اللہ کی جو شان ہے، جو اللہ کی ذات ہے، یہ تو بہت بلند ہے ان تصورات سے. جو تصور خدا فلاسفہ جب آپس میں بحث کرتے ہیں، مثال کے طور پر یونانیوں کے اندر جو خدا کی بحث ہوتی ہے تو یا پھر بعد میں خدا کا تصور کیا ہے، ظاہر ہے ہر شخص اپنے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نوعیت کے خلاف ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر خدا کے تصور کے ساتھ جڑی. مثال کے طور پر تغیر، تبدیلی خدا کی نوعیت کے خلاف ہے. اور طاقت اور جو کہتے ہیں کہ وجود بذات ہونا، یعنی اپنی ذاتی کیفیت، ذاتی طاقت کے اوپر موجود ہونا، جس کو میں نے واجب الوجود کہا، یہ خدا کی نوعیت کے لیے ضروری ہے. خدا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے جو کسی دوسرے کا محتاج ہو، کسی دوسرے کے وجود کا محتاج ہو اپنے قائم رہنے کے لیے. یہ تو خدا کا تصور ہے. اور جو ناقص تصور ہے، کہیں نیکی کا خدا، بدی کا خدا دو مختلف ہیں، کہیں کئی خداؤں کا تصور ہے، کہیں ایک خدا کا تصور ہے، یہ ناقص تصور ہے. جو اسلام کا تصور الہ ہے اور لفظ اللہ ہے، جو اس کے اندر کاملیت ہے، وہ تو کہیں اور تصور ہے ہی نہیں. لہٰذا الہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور؟ اللہ اکبر. لہٰذا سوچو تو صحیح. لا یسأل عما یفعل. وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اور جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو سارے کے سارے پوچھے جائیں گے. جو یہاں دعویٰ کرے اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو کسی کے دعوے کو مانے اس سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص توحید کا تصور، خالص توحید کا عقیدہ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا